ہر باز میرے انسان کو مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم لوگوں کی حمایت میں آواز اٹھانی چاہیے۔ مظلوم کشمیریوں کی حمایت انسانیت کی حمایت ہے۔ کشمیری عوام کے لیے اب کھڑے ہونے کا وقت ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ وقت ہے کہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیاں کرنے سے روکا جائے۔ یہ وقت ہے کہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والے جرائم کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنے وعدوں کا احترام کرے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو دبانے کے نام پر سخت اقدامات مسلط کرنے کے لیے مودی کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، جس نے مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک جہنم میں تبدیل کیا ہے۔ عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر اور کشمیری عوام کے حوالے سے اپنی مجرمانہ خاموشی اب ترک کر دینی چاہیے، کیونکہ عالمی برادری کی یہ مجرمانہ خاموشی ہی بھارت کو کشمیری عوام پر مظالم ڈھانے اور بے دریغ قتل عام کرنے پر اکساتی ہے۔ البتہ یہ طے ہے کہ کشمیری عوام کسی صورت بھارتی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو دنیا بھر کے مظلوموں اور آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے حوصلے کا باعث ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائی کے دوران ضلع کولگام میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کیا۔ بھارتی صفاقوں کی فائرنگ میں 2 عام شہری عاشق حسین بٹ اور محمد رستم ڈار بھی زخمی ہو گئے۔ یہاں ایک بھارتی فوجی بھی شدید زخمی ہوا۔ عبدالسلام گنائی کے مکان کو بھی بھارتی درندوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں PDP سربراہ محبوبہ مفتی نے سری نگر جموں شاہراہ پر پھلوں سے لدے ٹرکوں کو روکنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فسطائی مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کے ہر باشندے اور کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، جبکہ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے سری نگر جموں ہائی وے پر گزشتہ کئی دنوں سے سیب سے لدے ہزاروں ٹرکوں کو آگے نہ جانے دینے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مسئلے کے حل میں مزید تاخیر سے مقبوضہ جموں کشمیر کی معیشت کو شدید نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھارتی وزارت اطلاعات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم YouTube سے 10 YouTube چینلوں کی 45 ویڈیوز پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جنہیں اب تک 1 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔